یہ پیغام ان کے لیے تو نہیں ہے جو خدا بھگوان گاڈ کو مانتے. یہ پیغام صرف ان کے لیے ہے جو جاننا چاہتے. جب وہ جان نہیں سکتے تو انکار کرتے کہ خدا ہے کہ نہیں، خدا کیا ہے. جو لوگ پہچاننے کی کوشش کرتے وہ لوگ ماننے والوں کی باتیں سن کر جب سمجھ نہیں آتی انکار کر دیتے. ہم سبھی چاہتے ہیں جو لوگ صرف مانتے ہیں ان کو بھی سہارا ہوتا ہے. صحیح غلط کا بعد کا معاملہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. جو لوگ اسے پہچاننا چاہتے ہیں وہ ماننے والوں سے سوال کرتے ہیں وہ کیسا ہے، کیا ہے. اس لیے جو لوگ پہچان کر ماننا چاہتے ہیں اگر وہ تدبر نہ کرے، عقل سے کام نہ لیں تو آخر میں وہ انکار کر دیتے. کچھ جگہ پنڈتوں نے جو بھگوان سمجھایا وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. اسی طرح اگر اسے پہچاننا ہوتا ہے تو پھر اس پروسیس سے گزرنا پڑتا. جب تک پوری خواہش اندر نہ اٹھے کہ میں اسے جاننا چاہتا ہوں، اس وقت تک سمجھ نہیں آئے. کیونکہ پوری یکسوئی سے ملتا ہے، دو بدو سے نہیں. جب تک اس کو لازمی مضمون نہ سمجھیں گے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. ہم اختیاری مضمون سمجھتے ہیں اسے، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر. جب پوری توجہ کر لیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی اس پروسیس سے گزرتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دکھاؤ. پروسیس سے گزرے بغیر وہ چیز نظر نہیں آئے. جیسے کسی کو کہا جائے یہ پانی کا کوزہ ہے، بالٹی ہے، نہر ہے، دریا ہے، اس پانی میں سے مجھے بجلی دکھاؤ. جس سے بلب روشن ہوتے ہیں وہ بجلی دکھاؤ کہاں پہ. تو وہ آدمی نہیں دیکھ سکے، پانی میں بجلی نظر نہیں آتی. جب تک اس پروسیس سے نہ پانی گزرے گا، ان ارتھ کی پلیٹوں سے پانی نہ گزرے گا، وہ بجلی پیدا نہیں کر سکتا. مگر پانی میں بجلی ہوتی ہے. مگر آپ ایسے دیکھیں گے تو آپ کو نظر تو نہیں آئے گی. مگر جس کسی نے بجلی سے پانی سے بجلی پیدا کی ہے اس کو کہیں گے تو کہے گا ہے بجلی پانی میں ہے، ہم پانی سے تو بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو اس پروسیس سے گزریں گے تو بجلی نظر آئے گی. اسی طرح کوئی آدمی کہے دودھ میں سے گھی نکال کے دکھاؤ،
بھائی دودھ میں گھی نظر نہیں آئے، وہ وہاں پہ آپ کو صرف دودھ میں دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی گھی نظر نہیں آئے گا، اس کو اس پروسیس سے گزارنا پڑے گا۔ جاگ لگائیں گے، پھر دہی جمے گا، دہی کے بعد رڑکیں گے، پھر مکھن بنے گا، مکھن کو گرم آگ پر رکھیں گے، پھر اس کا گھی بنے، یعنی اس پروسیس سے گزریں گے تو گھی نظر آئے گا۔ اسی طرح ہمیں کوئی خدا ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو اس طریقے سے نظر آئے، جب تک اس پروسیس سے نہ گزریں گے اس وقت تک وہ کبھی محسوس نہ ہو، کبھی اس کی پہچان نہ ہو۔ جس دن پہچان ہو جائیں گے آپ اس سے ڈرنا بھی بند کر دیں گے، آپ اس سے دوستی کر لیں گے، آپ خوف نہیں کھائیں گے، محبت کریں گے۔ جب آدمی پہچان لیتا ہے، کسی بھی شے کو پہچان لیتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی، فری ہو جاتی، اپنی ہو جاتی۔ خوف و ہراس اس وقت تک ہوتا ہے جب اسے جانتا نہیں۔ جب انسان اس پروسیس سے گزرتا ہے، پورا ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، موت و حیات سمجھ میں آتی ہے، زندگی سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا بس اب سو بیکار ہوں، یا کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، یا کسی پہچان کے لیے آیا۔ جیسے ہی اسے سمجھ آتی ہے پھر وہ پہچان کرنا شروع کرتا ہے، کون سی طاقت ہے جو میرے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، بچے کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے، وہ کون سی طاقت ہے، میری نس نس میں کون سی پاور ہے، کون سا نور ہے، کون سی انرجی ہے جس سے میں چل پھر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ انرجی نہ رہے تو باڈی بیکار ہو گئی، وہ موجود ہے تو میں زندہ ہوں۔ جب پہچاننے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے تو اتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ اسے تو اس ذات سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، لاخوف ہو جائے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پروسیس کے بغیر دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو پھر انہوں نے تو انکار کرنا ہی۔ جب اس میں سے گزر کر پہچان لیں گے تو وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہے۔ مگر جو سمجھایا جاتا ہے، جس سے ڈرایا جاتا ہے، وہ تو واقعی نظر نہیں آتا۔ تو جو لوگ عام فہم لوگ ہوتے ہیں پھر وہ سیدھا ہی انکار کر دیتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں کہیں پھنس گئے تو بھگوان آ کے ہمیں بچائے گا، ایسا تو نہیں۔ بھگوان تو آپ کے اندر ہے، اس نے آپ کو ذریعے بتلائے ہیں، ایسا نہیں تو ایسا کرو، یہ راستہ غلط ہو صحیح راستے پہ آ جاؤ، ادھر سانپ ہے تو یہ راستہ چھوڑ کر دوسری سائڈ میں لے لو۔ تو اسی طرح جو لوگ ڈائریکٹ کسی سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ انکار کر کے بالکل علیحدہ ہو جاتے، پورا انکار کر دیتے۔ جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں، جن کو شعور قدرت نے دیا، عقل دی، محسوس کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ہوا کو بھی محسوس کر لیتے ہیں، بے شک نظر نہیں آتی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اس کے پروسیس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے، محسوس کرنے سے پتہ چلتا ہے وہ ہے۔
یا نہ مانے، یہ آپ کے اندر نے فیصلہ کرنا. آپ اپنی عقل سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے، جس کو ہم خود بخود کہہ رہے ہیں کہیں وہی خدا تو نہیں. کیونکہ ہمارے پاس میں نہیں ہے انگلیاں بنانا، ناک بنانا، منہ بنانا، کان بنانا، ڈیزائن بنانا. یہ انسان تو نہیں کر رہا نا. بہت سارے کام انسان کرتا ہے مگر یہ کام نہیں کر سکتا انسان. دوستو اس سفر سے گزرنا پڑے. ہماری اندر کی انرجی جو ہے وہ تو ہم نے اپنے پاس کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ کیسے آپ کو اپنا اظہار کرا ہے؟ ہم نے تو اس انرجی پاور کو دنیا میں پھیلا دیا ہوگا. وہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، وہ اس کا ہے، وہ میرا ہے، وہ تیرا ہے. ہم نے تو انرجی لوگوں کے پیچھے بگائی ہوئی ہے. کبھی اس کو پاس رکھ کر تو دیکھیں. ہم نے تو کبھی حاضر و ناظر ہوئے ہی نہیں. دوسروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تم بتاؤ بھگوان کیا ہے، خدا کیا ہے. ارے وہ کیا بتائے؟ پتا تبھی چلے گا جب خود کو پہچانو. خود کو پہچان لیا تو اس کی پہچان ہو جائے گی. جیسے سیانے لوگ کہا کرتے تھے کہ خود کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا. ہم خود کو تو جانتے نہیں، دوسروں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ. پہلے تم تو دکھاؤ تمہاری نبض کیسے چل رہی، کون چلا رہا. میرے دل کا خون جو پمپنگ کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے. بس اتنا کہہ دیں گے، پھر نہیں انکار کریں گے تو کہہ دیں گے خود بخود ہے. اس خود بخود میں ہی کہیں خدا چھپا ہوتا ہے. دوستوں کوشش کرتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتا رہنا چاہیے. قدرت آسانیاں پیدا